الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الناس انما انا لکم نذیر مبین۔ اب وہی جو مکی صورتوں کے مضامین ہیں، مشرکین کے شرک کی نفی کا ذکر کرنا، نیک لوگوں کے عمدہ انجام کا بیان، برے لوگوں کے برے انجام کا بیان، یہی مضامین اس وقت اب بیان ہو رہے ہیں سورہ حج میں۔ قل یا ایھا الناس، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے اے لوگو، انما انا لکم نذیر مبین، بے شک میں تمہارے لیے ایک واضح طور پر خبردار کرنے والا ہوں۔ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات، پس وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے بخشش اور عزت والی روزی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں انہی لوگوں میں شامل فرمائے۔ والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، اور جن لوگوں نے کوشش کی کہ ہماری آیات کو وہ ناکام کر دیں، مٹا دیں، اولئک اصحاب الجحیم، یہی لوگ آگ والے ہیں۔ اگلی آیت بھی مشکلات القرآن میں سے ہے، یعنی کچھ تشریح میں اہل علم کو، مفسرین کو دشواری پیش آئی۔ میں ایک تشریح آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ جو ہمارے مفسرین نے بیان فرمائی ہے۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے جو بھی کسی رسول کو بھیجا، ولا نبیین، اور کسی نبی کو، الا اذا تمنا، مگر یہ کہ جب انہوں نے تمنا کی، القى الشیطان فی امنیتی، تو شیطان نے ان کی اس تمنا اور آرزو میں وسوسہ ڈالنے کی کوشش کی۔ فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان، پس شیطان جو وسوسہ ڈالتا ہے اللہ اسے مٹا دیتا ہے۔ ثم یحکم اللہ آیاتہ، پھر اللہ اپنی آیات کو مضبوط فرما دیتا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ خوب علم رکھنے والا، حکمت والا ہے۔ تمنا کا ترجمہ میں نے کیا ہے اردو والا ہی تمنا، تو یہ تشریح بھی، ترجمہ بھی آسان، تشریح بھی آسان، اور یہ ہمارے اہل علم مفسرین نے ہی بیان فرمائی ہے۔ نبی کی تمنا کیا ہو کہ یہ پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچے۔ شیطان کیا وسوسے ڈالتا ہے، اس پہنچانے میں رکاوٹ ڈالے گا، لوگوں کے اندر شبہات پیدا کرے گا، لوگوں کے ذہن خراب کرنے کی کوشش کرے گا۔ مگر اللہ کیا کرتے ہیں، شیطان جو وسوسہ ڈالتا ہے اللہ اس کو مٹا دیتے ہیں، اور پھر اللہ اپنی آیات کو مضبوط کر دیتے ہیں۔ پیغمبر تو اللہ کی نگرانی میں ہوتے ہیں، سننے والوں میں سے جو سچی طلب و تڑپ رکھے گا اللہ اس کو ہدایت دے دے گا، شیطان کے شر سے بچا لے گا۔ یہ اس کی سادہ سی تشریح ہو گئی۔ آسان ہے نا جی، لیکن اس کے پیچھے ہمارے مفسرین نے بڑے وقت لگایا ہے کہ تمنا کے ترجمے کچھ اور بھی ہیں عربی اسلوب کے اعتبار سے، پھر تشریح بھی کچھ اور بنتی ہے، مگر وہ مباحث یہاں پر بیان کرنا اس کا موقع نہیں۔ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ، تاکہ اس وسوسے کو جو شیطان نے ڈالا اللہ ان لوگوں کے لیے آزمائش بنا دے جن کے دلوں میں مرض ہے، مراد بیماری نفاق کی، اور ان کے دل سخت ہیں۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور بے شک ظالم سخت ضد میں مبتلا ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، اور تاکہ جان لیں وہ لوگ کہ جنہیں علم عطا کیا گیا کہ یہ تمہارے رب، یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے۔ فَيُؤْمِنُوا بِهِ، تاکہ وہ اس پر ایمان لائیں۔ وَفَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، اور اس کے لیے ان کے دل جھک جائیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سیدھے راستے کی ہدایت دینے والا ہے جو ایمان لائے۔ اللہ ہم سب کو صراط مستقیم کی ہدایت اور اس پر استقامت عطا فرمائے۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ، اور وہ لوگ ہمیشہ اس سے شک میں رہیں گے جنہوں نے کفر کیا، حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ، یہاں تک کہ اچانک ان پر قیامت آ جائے یا ان پر ایک نامبارک دن کا عذاب آ جائے، مگر اس وقت ماننا فائدہ نہیں دے گا۔ الملک یومئذ للہ، اس دن تو بادشاہت اللہ کے لیے ہوگی۔ یحکم بینہم، اللہ ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا۔ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم، بس وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے وہ نعمتوں کے باغات میں ہوں گے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، فاولئک لہم عذاب مہین، انہی لوگوں کے لیے ذلت والا عذاب ہوگا۔ والذین ہاجروا فی اللہ فی سبیل اللہ ثم قتلوا،
اور جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی پھر وہ مارے گئے یعنی شہید ہو گئے، او ماتوا یا انتقال ویسے ہی کر گئے، لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا، اللہ ضرور انہیں عمدہ رزق عطا فرمائے گا۔ یہ مہاجرین کے لیے اور اللہ کی راہ میں جنگ کرنے والوں کے لیے، اللہ کے لیے محنت کرنے والوں کے لیے اجر کا بیان ہوا۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور بے شک اللہ سب سے بہترین رزق عطا فرمانے والا ہے۔ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَ، وہ اللہ ضرور انہیں ایسے مقام میں داخل کرے گا جسے وہ پسند کریں گے۔ سبحان اللہ، اللہ کا التفات دیکھ رہے ہیں، اللہ ایسے مقام میں داخل کرے گا جسے وہ پسند کریں گے، بندے کی رضا پر عمل کرے گا اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ جو چاہے سو کرے۔ سبحان اللہ۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ، اور بے شک اللہ یقیناً علم رکھنے والا، حلم والا ہے۔ ذالک، یہ تو فیصلہ اور حکم ہے، وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ، اور جس نے اسی قدر بدلہ لیا جتنا کہ اسے ستایا گیا پھر اس پر زیادتی کی گئی تو اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا۔ اہل ایمان کے ہاتھ کھول دیے گئے، قتال کی اجازت دے دی گئی، بدلہ وہ لے سکتے ہیں، اور جن پر ظلم کیا جا رہا ہے اللہ فرما رہے اللہ ان کی مدد فرمائے گا۔ ان اللہ لعفو غفور، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی یقیناً معاف فرمانے والا، بہت بخش دینے والا ہے۔ ذالک بان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، یہ سے کہ اللہ رات کو دن میں داخل فرماتا اور دن کو رات میں داخل فرماتا ہے۔ وان اللہ سمیع بصیر، اور بے شک اللہ خوب سننے والا دیکھنے والا ہے۔ ذالک بان اللہ هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل، یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے اور یہ کہ جسے اللہ کے سوا یہ لوگ پکارتے ہیں وہ باطل ہے۔ وَأَنَّ اللَّهُ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور بے شک اللہ بہت بلند مرتبے والا، بہت بڑا ہے۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے بارش برسائی، فتصبح الارض مخضرا، تو زمین اس سے سرسبز ہو گئی۔ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ بہت باریک بین، مہربانی فرمانے والا، خوب خبر رکھنے والا ہے۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اور بے شک اللہ تعالی یقیناً غنی ہے، بے نیاز ہے، آپ سے آپ اس کی تعریف ہو رہی ہے۔ الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض والفلک تجری فی البحر بامری، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا لوگوں جو کچھ زمین میں ہے، اور کشتی اللہ کے حکم سے دریا میں چلتی ہے۔ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، اور اللہ آسمان کو تھامے ہوئے ہے کہ وہ زمین پر گر نہ پڑے مگر اللہ کے حکم سے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ لوگوں پر بڑا ہی شفقت فرمانے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ وہو الذی احیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، اور وہ اللہ ہے جس نے تمہیں زندگی عطا فرمائی پھر وہ تمہیں موت دے گا پھر وہی تمہیں زندگی دوبارہ دے گا۔ ان الانسان لکفور، بے شک انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ لکل امت جعلنا منسکنہم ناسکوہ، ہم نے ہر امت کے لیے عبادت کا طریقہ مقرر کیا، وہ اسی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ فلا ینازعنک فی الامر، تو چاہیے کہ اے نبی علیہ السلام معاملے میں نہ جھگڑیں۔ وادع الی ربک، یعنی لوگ نہ جھگڑا کریں اس معاملے میں آپ سے۔ وادع الی ربک، اور آپ اپنے رب کی طرف دعوت دیتے رہیے۔ ہر امت کے لیے عبادت کے طریقے مقرر ہوئے، اب آخری پیغمبر ہیں، اب ان کی شریعت پر عمل ہوگا، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ انک لعلی ھدی مستقیم، بے شک آپ یقینا صحیح راہ پر ہیں۔ وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ، اگر یہ آپ سے جھگڑا کریں تو آپ فرما دیجئے اللہ خوب جانتا ہے اے لوگو جو کچھ تم کرتے ہو۔ اللہ یحکم بینکم یوم القیامت فیما کنتم فیہ تختلفون، اللہ تمہارے درمیان فیصلہ فرما دے گا اس بارے میں جس میں تم لوگ اختلاف کرتے تھے۔ الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں، اس سب کو۔ ان ذالک فی کتاب، بے شک کتاب میں ہے لکھا ہوا۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک یہ بات اللہ پر بہت آسان ہے۔ ویعبدون من دون اللہ ما لم ينزل به سلطانا، اور وہ اللہ کے سوا بندگی کرتے ان کی جس کے لیے اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی۔ وما لیس لهم به علم، اور اس کی یہ لوگ بندگی کرتے جس کا خود انہیں علم نہیں، حقیقت بھی ان کو معلوم نہیں۔ وما للظالمین من نصیر، اور ظالموں کے لیے
کوئی مددگار نہیں۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان پر ہماری واضح آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ، تو کافروں کے چہرے پر آپ ناراضگی کے اثرات کو پہچان لیں گے۔ یہ کفار، ان کو قرآن کی تلاوت، قرآن کا بیان، قرآن کا سنایا جانا پسند نہیں، چہروں پر ناگواری آ جاتی ہے۔ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا، قریب ہے کہ یہ ان پر حملہ کر دیں جو ان پر ہماری آیات کی تلاوت کرتے ہیں۔ یعنی اس دور میں قرآن کی دعوت دینے والے، قرآن کا پیغام پیش کرنے والوں پر مخالفین کی طرف سے حملے ہوتے تھے اور ان کے لیے زندگی انہوں نے اجیرن کر دی تھی۔ اللہ تعالی ہماری اس سے حفاظت فرمائے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے کانسرٹ کے لیے تھانے والوں سے اجازت نہیں لینی پڑتی، قرآن کی محفل کے لیے تھانے والوں سے آگے بڑھ کر، وہ کیا ڈی پی ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے جی، ہاں ڈی سی او، اور پتہ نہیں کون کون، ایکس وائی 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 اور زیڈ زیڈ زی زی زی، پتہ نہیں اتنے لمبے چوڑے پروسیس ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کے ملک میں حالت عجیب بات ہے۔ چلیے چھوڑیں، باقی باتیں پھر کبھی انشاءاللہ۔ اب یہ تو تھے مشرکین جو قرآن کی دعوت پیش کرنے والوں کے خلاف لگتا تھا کہ حملہ کر دیں گے۔ ان کے بارے میں فرمایا قل افانبئکم بشر من ذالکم النار، فرمائیے نبی علیہ السلام کیا میں تمہیں بتاؤں اس سے بدتر بات کیا ہے؟ جہنم کی آگ۔ استغفر اللہ۔ وعد اللہ الذین کفروا، اللہ نے کافروں سے اس کا وعدہ کیا ہے، وبئس المصیر، اور وہ لوٹنے کا بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اس کے بعد سورہ حج کا آخری رکوع بڑا جامع رکوع، بڑا قیمتی رکوع ہے، اور یہ منتخب نصاب میں بھی شامل ہے جس کا کئی مرتبہ تعارف کرایا گیا۔ اور اس مقام پر اللہ نے سارے انسانوں سے دعوت ایمان، سارے انسانوں کے سامنے دعوت ایمان رکھی، اور جو قبول کریں وہ ایمان والے ہیں ان کے سامنے دعوت عمل رکھی۔ بہت پیارا مقام، دعوت ایمان اور دعوت عمل کا بیان۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، اے لوگوں ایک مثال بیان کی جاتی ہے، توجہ سے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے چاہے وہ سب مل کر جمع ہی کیوں نہ ہو جائیں، مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ پیدا کرنا مکھی کو تو بڑی بات۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اگر مکھی ان سے کچھ چھین لے تو یہ اسے چھوڑا بھی نہیں سکتے۔ جن بتوں کے سامنے تم نے یہ نذرانے پیش کیے، یہ مکھی اگر اس میں سے کچھ لے کر چلی جائے تو یہ بیچارے چھوڑا بھی نہیں سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، جو چاہ رہا ہے، پکار رہا ہے، وہ بھی کمزور، اور جسے چاہا جا رہا ہے، جسے پکارا جا رہا ہے وہ بھی کمزور۔ جھوٹے معبودوں کی یہ اوقات ہے جو قرآن حکیم نے بیان کر دی۔ ہاں یہ مٹی کے بت ہیں، یہ مٹی کے بت ہیں جو بودے اور کمزور ہیں۔ انسان کبھی اپنے جیسے انسانوں کو خدا کا درجہ دے دیتا ہے، ان سے امید ایسی وابستہ کرتا ہے جو اللہ سے ہونی چاہیے، ان سے ایسا خوف رکھتا ہے جو کہ خوف اللہ کا ہونا چاہیے، تو یہ چلتے پھرتے بت ہیں جو بنا لیے اور تراش لیے جاتے ہیں۔ لیکن یہ بھی مخلوق، یہ بھی کمزور، اور ان کو چاہنے والے اور ان کو پکارنے والے وہ بھی کمزور ہیں۔ ما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسا کہ اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا۔ کسی کم تر پر بندہ کب مطمئن یا ہو کر اکتفا کر لیتا ہے؟ جب اوریجنل یعنی ذات باری تعالیٰ، وہ تو اصل حقیقت ہے، بندے کو کسی کمتر پر جب وہ اکتفا کر لے تو پھر اس طرح کے شرک میں مبتلا ہوتا ہے، اور جو رب کائنات کی عظمتوں کا قائل ہو جائے وہ اپنے جیسے انسانوں اور مخلوق کو پھر خدا کا درجہ نہیں دے گا۔ اب اللہ کی معرفت میں کمی ہوتی ہے، اللہ کی عظمت کے پہچاننے میں کمی ہوتی ہے، تو انسان اپنے ہاتھوں سے بت تراش لیتا ہے، چلتے پھرتے انسانوں کو معبود کا درجہ دے دیتا ہے، مخلوق کو خدا معاذ اللہ سمجھ بیٹھتا ہے، اور ان سے امید اور خوف کا ایسا معاملہ کر لیتا ہے جیسا کہ معاملہ رب کائنات کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسا کہ اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا۔ ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ قوت والا ہے یقیناً اور غالب ہے۔ یہ دو آیتوں میں توحید کا بیان، اگلی آیت میں رسالت کا بیان۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ چن لیتا ہے فرشتوں میں سے رسول یعنی پیغامبر، اور انسانوں میں سے فرشتوں میں سے جبریل امین وہ وحی لے کر آتے تھے۔ ہاں کبھی ایسا بھی ہوا، ہم پڑھ چکے سورۃ الانعام، 70,000 فرشتوں کے جھرمٹ میں جبرائیل علیہ السلام ایک ہی رات میں لے کر آئے۔ تو پیغامبر، میسنجرز
اللہ نے فرشتوں میں سے بھی چنے، اللہ نے رسولوں میں سے بھی چنے۔ آگے یہ سلسلہ ختم ہوا رسالت مآب علیہ السلام پر، تو اس چین کی آخری کڑی اب یہ امت مسلمہ ہے، اس نے یہ پیغام کو پہنچانا ہے۔ یہ ذکر ابھی آگے آیا چاہتا ہے۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک سمیع بصیر، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ اگلی ایک آیت میں آخرت کا بیان، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور ان کے پیچھے ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام معاملات کا لوٹایا جانا وہ اللہ سبحانہ وتعالی ہی کی طرف ہے۔ سب کچھ اللہ جانتا ہے اور اسی کے مطابق اللہ کل فیصلہ کر لے گا۔ اللہ کے ہاں کوئی ایسا معاملہ نہیں کہ اللہ کو بتانا پڑے اللہ بڑا نیک ہے اس کو بخش دے، قطعاً نہیں۔ یہ تو دنیا میں ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں بھائی میرا بھتیجا ہے، میرا بھانجا ہے، میں اس کی گارنٹی دیتا ہوں تم رکھ لو اس کو جاب پر، یہ ہمارے مسئلے ہیں۔ اللہ سب کچھ خود ہی جانتا ہے۔ یہ اس رکوع کی 4 آیات میں دعوت ایمان آ گئی، یہ ساری انسانیت کے لیے۔ اب جو قبول کر لے وہ ایمان والے، اس کا ہمیں احساس ہونا چاہیے۔ 7.5-8 ارب انسانوں میں 1.25 سے 2 ارب مسلمان ہیں الحمدللہ، جنہیں یہ کلمے کی دولت مل چکی، اس کی قدر و قیمت کا بھی اندازہ ہونا چاہیے۔ بس بات وہ ہے کہ مال مفت دل بے رحم والی بات ہو جاتی ہے، مفت میں ملا تو قدر نہیں کرتے۔ We haven't paid any cost for this، شاید فری میں ملا تو اس کی قدر نہیں ہے، ورنہ جو آج مسلمان ہو رہے ہیں ان سے پوچھیے، وہ 50 برس میں، 60 برس میں، 70 برس میں رو رو کے ہلکان ہو جاتی زندگی، کہاں برباد کر دی زندگی، وہ جو کفر سے اسلام کی طرف آیا ہے۔ قدر کرنی چاہیے اس کی۔ اب اللہ کا خطاب ایمان والوں سے، جو قبول کر چکے وہ ایمان والوں کی صف میں داخل ہو گئے، اور یہ سفر ہجرت کے دوران اکثر کئی مفسرین کی رائے نزول ہو رہا ہے، تو یہ پہلا باقاعدہ خطاب ہو رہا ہے ایمان والوں سے، ترتیب نزولی کے اعتبار سے پہلا باقاعدہ خطاب۔ اور دیکھیے پہلے خطاب میں کہاں سے کہاں تک کی ہدایات، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، اے ایمان والو رکوع کرو اور سجدہ کرو، وعبدوا ربکم، اور عبادت کرو اپنے رب کی۔ رکوع سجدے سے ایک مراد نماز ہے، اور نماز سے ایک مراد ارکان اسلام ہے۔ وہ اگلی آیت میں نماز زکوٰۃ دونوں کا ذکر آئے گا۔ یہ ارکان اسلام ہے، اس سے تو عمارت کی ابھی تعمیر شروع ہوگی۔ فرمایا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب کی عبادت کرو، یہ عبادت 24 گھنٹے مطلوب ہے۔ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، خیر کے کام کرو، اس سے ایک مراد بھلائی کے کام ہے، خدمت خلق کے کام ہیں، مخلوق خدا کے کام آنے کے کام ہیں۔ جہاں حقوق اللہ کا تقاضا وہاں حقوق العباد کا تقاضا بھی، جہاں اللہ کی بندگی کے تقاضے وہاں مخلوق کی خدمت کے بھی تقاضے ہمارے دین نے کیے۔ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا سکو۔ یہ ہے سورہ الحج کی آیت نمبر 77، اور یہاں ہمارے ہاں مصحف میں لکھا ہوتا ہے سجدہ، لیکن ساتھ لکھا ہوتا ہے عند امام شافعی، یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہاں پہ سجدہ واجب ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک واجب نہیں ہے۔ البتہ ہمارے جو اہل حدیث حضرات و خواتین ہیں ان کے ہاں بھی یہی رائے ہے کہ یہاں اس مقام پر سجدہ کرنا لازم ہے، تو بالکل کریں، اچھی بات ہے۔ اور اگر احناف میں سے بھی کوئی کر لے تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی، میں بعد میں کر لوں گا جب مطالعہ مکمل ہو جائے گا، کرنا چاہیں تو کر لیجئے گا، لازم نہیں ہے اس مقام پر، اس کو بھی سمجھ لیں۔ اب آپ بولیں گے یہ کیا بات ہو گئی، اتنی بحث ہے امام ابو حنیفہ شافعی میں؟ دلائل کی بات ہے۔ امام ابو حنیفہ یہ فرماتے ہیں کہ بقیہ جتنے مقامات پر سجدہ ہے وہاں صرف سجدے کا لفظ آتا ہے، یہاں رکوع سجدے دونوں کا لفظ ہے۔ اور سورہ مریم میں بھی مریم علیہ السلام علیہ کا ذکر آیا، وہاں رکوع کا بھی ذکر ہے، سجدے کا بھی ذکر ہے، مگر وہاں سجدہ لازم نہیں ہے، آیت سجدہ نہیں ہے۔ اور ایک دو احادیث جو پیش کی جاتی ہے وہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ ضعیف ہیں، جبکہ امام شافعی فرماتے ہیں وہ احادیث صحیح ہیں۔ تو یہ اگر ان بزرگوں میں کوئی اختلاف ہے بھی تو وہ دلیل کی بنیاد پر، ہمارے یہاں کیونکہ تمام مکاتب فکر کے ساتھ ہی آتے ہیں، جو سجدہ کرنا چاہیں وہ بالکل کریں، میں اس بیان کے بعد الگ سے کر لوں گا انشاءاللہ تعالی۔ احناف کے ہاں واجب نہیں، جو کرنا چاہے وہ کر سکتے ہیں، ہم اس میں جھگڑا نہ کریں انشاءاللہ تعالی، اسی میں ہماری خیر ہوگی۔ اور اس کی تفصیل اگر آپ پڑھنا چاہیں، یہ جو میں نے آپ کے سامنے دونوں آراء بیان کی ہیں، یہ تفصیل کہ ان کے نزدیک کیا دلائل امام شافعی کے ہاں اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کیا دلائل، یہ امام ابو حنیفہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں بیان فرما دیے ہیں، ان دلائل کو وہاں پر پڑھا جا سکتا ہے۔ میں آپ کو 30 سیکنڈ کا وقت دے رہا ہوں، جو کرنا چاہیں کر لیجئے، میں بیان کے بعد انشاءاللہ کر لوں گا۔
اب ایک وضاحت اور میں کر دوں، کیونکہ فقہی معاملات میں ہم لوگ بڑے حساس ہوتے ہیں. لائیو اسٹریمنگ میں جا رہا ہے، ریکارڈ پر سب موجود ہے، اس لیے وضاحت ضروری ہے. اب یہاں سے جا کے کوئی یہ بیان نہ کر دے صاحب وہ آج انہوں نے حنفیوں کو سجدہ کروا دیا. اللہ کے واسطے حنفیوں کو سجدہ کروا دیا، یہ خدا کے واسطے کوئی بیان نہ کر دے. یہ بتایا کہ احناف کے ہاں واجب نہیں ہے، امام شافعی کے ہاں واجب ہے. دلائل کا اشارہ کیا، دلائل مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بیان فرما دیے. باقی اللہ کے سامنے ماتھا جھکانا، اس پر کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. ہم اسی ماحول کے قائل ہیں، اسی بات کو آپ کو بیان کریں گے. احناف کی بھی ہم قدر کریں گے، اکثر معاملات میں ہم فقہ حنفی پر ہی عمل کرتے ہیں، لیکن اگر دیگر ہمارے بھائی ہماری بہنیں اور کسی مکتب فکر پر عمل کرتے ہوئے عمل کر لیں تو ہم اس کو اپریشیٹ کر لیں. یہاں وہ ساتھی بھی ہیں، میں ذرا وسعت قلبی کی بات کر رہا ہوں، میں واقف ہوں وہ حضرات ہیں جو اہل حدیث مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں، مگر ہمارے وہ 20 رکعت پوری ادا کرتے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں؟ آپ اپنے برابر میں لوگوں کو دیکھ رہے ہوں گے، رفع دین کر رہے ہیں، 20 رکعت ادا کر رہے ہیں، ختم ہوگی بات. اور ہم بھی پھر ان کی دلجوئی کریں گے انشاءاللہ. آخری راتوں میں ہم بھی حرم کی طرح وتر پڑھ کے دعا بھی کر لیں گے اجتماعی انشاءاللہ تعالی. اس سے ناراض نہ ہوئیے گا، کوئی کسی کا ایمان خطرے میں نہیں جائے گا بھائی، خدا کے واسطے. تو اگر ہمارے بہت سارے ساتھی 8 ادا کرنے والے 20 ہمارے ساتھ ادا کر رہے ہیں تو ہم بھی احترام کر لیں گے. آخری عشرے میں طاق راتوں میں یا وہ ساتھی مشورہ کر لیں گے، ہم بھی امام شافعی کے مسلک کے مطابق وتر ادا کر لیں گے، اجتماعی دعا بھی کر لیں گے. یہ وسعت قلبی ہمارے اندر ہونی چاہیے. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. آگے چلیے جی، اس سے زیادہ بڑے تقاضے سامنے آ رہے ہیں. وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے. جہاد مستقل محنت، مستقل جد و جہد اللہ کی بندگی کے لیے، اللہ کی بندگی کی دعوت دینے کے لیے، اللہ کی بندگی پر مبنی نظام کو قائم کرنے کے لیے اس مستقل محنت کا عنوان جہاد فی سبیل اللہ ہے. فرمایا کہ وجاہدوا فی اللہ حق کا جہادی، جہاد کرو اللہ کی راہ میں جیسا کہ جہاد کا حق ہے. اس کو جوڑا ہمارے استاد محترم ڈاکٹر اسرار صاحب نے پچھلی آیات سے رحمۃ اللہ علیہ. پہلے کیا آیا تھا؟ اللہ کی قدر نہ کی جیسا کہ حق تھا. اب کہا جا رہا ہے جہاد کرو جیسا کہ حق ہے. جتنی اللہ کی عظمت دل میں ہوگی اتنا یہ جہاد کا عمل ہوگا. جتنی اللہ کی محبت اور قدر اور عظمت دل میں ہوگی اتنا اللہ کے لیے ہم محنت بھی کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. البتہ یہ جہاد کس کام کے لیے ہے وہ آگے بیان ابھی آ رہا ہے کچھ الفاظ کے بعد. ہوا جتباکم، سبحان اللہ، اللہ نے تمہیں چن لیا. اللہ نے فرشتوں میں سے چنا جبرائیل کو علیہ السلام، اللہ نے انسانوں میں سے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کو چنا. اب ختم نبوت کے بعد اللہ نے تمہیں چنا ہے، اللہ نے تمہیں چنا ہے. کتنا بڑا اعزاز ہے. کسی چھوٹے کام کے لیے دنیا میں اللہ نے تمہیں نہیں بھیجا. مکان بنا لیے، گھر بنا لیے، جائیدادیں بنا لی، کوئی بڑی بات نہیں ہے بھائی، معاف کیجئے گا. چڑیا نے بھی گھونسلہ بنا لی، پہلے مثال دے چکا ہوں، کوئی بڑی بات تو نہیں. وہ جی ہم نے بڑا پیسہ جمع کیا، کون سی بڑی بات ہے؟ کافروں کے پاس زیادہ ہے، کیا کر لیں گے؟ کوئی کمپیریزن، کوئی میچ ہی نہیں. اس پر کوئی حیثیت نہیں اللہ کی نگاہوں میں. کس کام کے لیے چنا وہ بھی ابھی آگے آیا چاہتا ہے. ایک اور بات درمیان میں، وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور اللہ نے تم پر دین میں کوئی حرج، کوئی تنگی نہیں رکھی. ملت ابیکم ابراہیم، تم اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہو. کیا مطلب؟ وہ جو سورہ البقرہ کی آیت 131 بار بار اس کا حوالہ آیا. جب جب اللہ نے کہا اسلم، جھک جائیے، قال اسلمت لرب العالمین، انہوں نے عرض کی میں نے اپنے آپ کو جھکا دیا تمام جہانوں کے رب اللہ کے سامنے. یہ ہے طریقہ ابراہیمی. اسی پر مجھے اور آپ کی اس امت کو کھڑا کیا گیا. اور کیا دعا کی تھی یاد آئی؟ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام نے البقرہ آیت 127 ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا مسلم بنا اور ہماری ذریت، ہماری اولاد میں ایک امت مسلمہ برپا فرما. وہی بات آگے یہاں آ رہی ہے. ہوا سماکم المسلمین، انہوں نے تمہارا نام کیا رکھا؟ مسلم رکھا. احناف، شوافی، مالکیہ، حنابلہ سب سراخوں پر، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث سب ہمارے بھائی. لیکن یہ ہمارا تعارف نہیں، یہ ہمارا اصل تعارف نہیں ہے. اصل تعارف کیا ہے؟ ہم مسلم ہیں. اللہ کے پیغمبر انا اول المسلمین، ابراہیم علیہ السلام وجعلنا مسلمین لک، اسماعیل علیہ السلام وجعلنا مسلمین لک. ایک بندہ مومن، سورہ آمین سجدہ آیت 33،
وقال اننی من المسلمین، میں مسلمانوں میں سے ہوں. یہ ہمارا اصل تعارف ہے. بقیہ سب سر آنکھوں پر، سارے سکولز آف تھاٹ، تمام یہ معروف مکاتب فکر بالکل اپنے مقام پر درست ہیں، ہم سب کا احترام کرتے ہیں، لیکن ہمارا اصل تعارف مسلم. ہوا سماکم المسلمین، انہوں نے تمہارا نام مسلم رکھا. من قبل وفی ھذا، اس سے قبل بھی اور اس قرآن میں بھی تمہارا نام یہی ہے. اوریجنل کی طرف جتنا جائیں گے جڑیں گے انشاءاللہ، اوریجنل کی طرف جتنا جائیں گے جڑیں گے انشاءاللہ تعالی، اور مکاتب فکر کا احترام کریں گے، اسکولز آف تھاٹ کا احترام کریں گے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن سب دین اسلام کے ماننے والے ہیں. دین بہت 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 بڑا اس کا آربٹ ہے، اور یہ مکاتب فکر اس کے اندر ہیں. اللہ یہ وسعت قلبی اور وسعت نظری اور وسعت نگاہ مجھے، آپ کو اور ساری امت کو عطا فرمائے. من قبل وفی ھذا، اس سے قبل بھی اور اس قرآن میں بھی تمہارا نام یہی ہے. اب بتایا جا رہا ہے یہ جہاد کاہے کو کرنا ہے، ساری محنت کاہے کو کرنی ہے، تمہیں کس کام کے لیے چنا گیا ہے؟ لیکون الرسول شہیدا علیکم، تاکہ رسول علیہ السلام تم پر شہید ہو جائیں. اللہ اکبر، شہید کا لفظ ہے نا، گواہ، گواہی دینا. وتکونوا شہداء علی الناس، اور تم لوگوں پر اور لوگوں کے خلاف گواہ ہو جاؤ. یاد آیا البقرہ 143، قبلے کی تحویل، قبلے کی تبدیلی والا واقعہ. البقرہ 143 میں بھی یہی بات آئی. اللہ کے پیغمبر ہم پر گواہی پیش کر گئے. حجۃ الوداع کا موقع ذہن میں رکھیے. اب انسانیت تک اپنے قول سے پہنچانا، کردار سے پہنچانا اور نظام قائم کر کے پیش کرنا کہ یہ اللہ کا دین ہے، یہ ذمہ داری امت کے کاندھوں پر ہے، لوگوں پر، بلکہ لوگوں کے خلاف گواہی دینی. اس کام کے لیے تمہیں چنا، اس کام کے لیے جہاد کرنا ہے، اس کام کے لیے تمہیں محنت کرنی ہے. الحمدللہ اس پلیٹ فارم سے ہم بھی آپ کو یہی دعوت دیتے ہیں، خود اللہ کی بندگی کرنا، دوسروں کو بندگی کی دعوت دینا اور بندگی والے نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا. تنظیم اسلامی بھی الحمدللہ اللہ کی توفیق سے اسی محنت میں مصروف عمل ہے. اللہ اپنی بارگاہ میں ان کوششوں کو قبول فرمائے. ہاں، اتنا بڑا کینوس تو آگے کہاں تک جائے گا معاملہ، لیکن کام گراؤنڈ سے شروع ہوگا. فاقیموا الصلاۃ، پس نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، اور زکات ادا کرو. یہ پلرز آف اسلام تو پہلے آئیں گے نا، ستون تو مضبوط کرنے، پھر آگے فلورز آئیں گے اور چھت ڈلے گی، پوری عمارت مکمل ہوگی انشاءاللہ تعالی. نماز قائم کرو، زکات ادا کرو، واعتصموا باللہ، اللہ کو تھام لو. اب تو یاد ہو گیا ہوگا اللہ کو تھامنے سے مراد واعتصموا بحبل اللہ. آل عمران آیت 103، اللہ کی رسی یعنی قرآن کو تھام لو. یہ قرآن ایمان کی آبیاری کرتا ہے. سورہ انفال آیت نمبر 2، اس قرآن سے ایمان بڑھتا ہے. یہ ساری محنت کب ہوگی؟ جب اندر ایمان ہوگا، واقعتاً دلی قلبی یقین والا ایمان ہوگا، تو پھر نماز بھی آئے گی، پھر زکات بھی آئے گی، پھر اللہ کی بندگی بھی ہوگی 24 گھنٹے، پھر رسول اللہ علیہ السلام کے مشن میں بھی شرکت ہوگی، پھر نفاذ دین کی بھی جد و جہد ہوگی. اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اچھا، کام تو بہت بڑا ہے، کام تو بہت اونچا ہے، ہماری کیا اوقات؟ اللہ فرماتے نہ ہوا مولاکم، اللہ تمہارا مولا ہے. فنعم المولا ونعم النصیر، کیا ہی وہ عمدہ مولا یعنی کارساز و پشپنا ہے. ونعم النصیر، اور کیا ہی وہ عمدہ مددگار ہے. تم کمزور ہو، اللہ تو کمزور نہیں. تم کھڑے ہو جاؤ، اللہ ساتھ دے گا. ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 7. اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد فرمائے گا. مراد اس کے دین کے لیے کھڑے ہوگے اللہ تمہاری مدد فرمائے گا، تمہارے قدموں کو مضبوطی عطا کرے گا. کیا ہی وہ پیارا مولا پشپنا ہے، کیا ہی وہ پیارا مددگار ہے. سورہ مومنون شروع کر لیتے ہیں، اس لیے کہ اب اس کا بھی پہلا رکوع الحمدللہ وہ بھی منتخب نصاب میں شامل ہے، جس کا تعارف کئی مرتبہ ہوا. قرآن کے منتخب مقامات پر مبنی یہ ایک پورا بیان ہے 2-2.5 پارے کا. استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے بیان فرمایا، ان کی آڈیو اور ویڈیوز موجود ہیں، ان کا ریٹن موجود ہے چھپا ہوا. پھر اس کے نوٹس مدرسین کے لیے تیار کیے تھے ہمارے استاد انجینئر نوید احمد صاحب نے، اللہ ان دونوں حضرات اور اساتذہ کی مغفرت فرمائے. تو انجینئر نوید احمد صاحب نے اس کے نوٹس مرتب کیے تھے جو خالص اکیڈیمک انداز میں ٹیچنگ کے حوالے سے، چاہے وہ اسکول کالجز ہوں، گھروں کے اندر کلاس رومز کے اندر پڑھایا جائے، دینی اداروں کے اندر، وہ بڑے مفید ہیں. وہ نوٹس بھی آپ کو منتخب نصاب کے ملیں گے. اب جو سورہ مومنون شروع کر رہے ہیں میں اس کا تعارف عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. اس کی پہلی 11 آیات بھی منتخب نصاب کے ایک درس کے طور پر شامل ہیں.
سورۃ المؤمنون مکی صورت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کے مومن بندوں کی ظاہری صفات کا ذکر بھی ہے اور آگے چل کر باطنی صفات کا ذکر بھی آئے گا انشاءاللہ۔ حضرت نوح علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی بیان ہوا ہے اور آخرت کا تذکرہ بھی سورت کے آخر میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ پہلی 11 آیات میں اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس پانے والوں کی صفات کا ذکر کیا، ٹھیک ہے نا؟ شادی بیاہ کی تقریبات میں کھانا کھلتا ہے، لوگ سب سے پہلے کدھر جاتے ہیں؟ سب کو پتا ہے نا، وہ آئٹم جو سب سے پہلے ختم ہوتا ہے۔ ایسے ہی بچوں کے ایگزامس لوگ کیا چاہتے ہیں؟ اے سٹارز، A+۔ تو جنت فردوس مانگو، جب بھی مانگو، بخاری کی حدیث، فردوس مانگو، فردوس جنت کا اعلیٰ ترین مقام ہے۔ تو جنت الفردوس پانے والوں کی صفات کیا ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر عطا فرمائی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون، یقیناً فلاح پا گئے ایمان والے۔ فلاح اصلاً کیا ہے؟ وہ اصل کامیابی آخرت کے اعتبار سے۔ کون سے ایمان والے؟ فقط قبول کر لیا کافی نہ، آگے قرآن بار بار صفات کا ذکر فرماتا ہے۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، بلکہ فلاح کو میں تھوڑا سا چاہتا ہوں کہ وضاحت ہو جائے۔ فلاح کے معنی کیا ہیں؟ فلاحن کہتے ہیں کسان کو۔ کسان زمین پر ہل چلاتا تو پھاڑتا ہے نا زمین کو، یہ پھاڑنے کا مفہوم ہے فلاح میں۔ کیا مطلب؟ یہ دنیا کے ظاہر کے پردے کو پھاڑو، اس کے پیچھے اصل زندگی آخرت ہے۔ اور دوسرا پھاڑنا بڑا دلچسپ ہے، وہ کرنا نہیں ہے، ہم نے سمجھنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جسم ہے نا، جسم، اس کو پھاڑو گے، اس کے اندر روح بھی ہے، پھاڑیے گا مت، سمجھنے کے لیے۔ اس کے اندر روح ہے، اصل تو وہ ہے جس کی تم نے حفاظت کرنی ہے۔ اور رمضان کا مہینہ کتنا پیارا ہو رہی ہے نا، اب یاری روح کی، اللہ کتنا قریب ہے، اللہ کتنا یاد آتا ہے۔ تو یہ چاک کرنا اس معنی میں، روح کو بیدار کرنا، دنیا کے ظاہر کے پردے کو چاک کر کے آخرت کو ماننا، اس کی تیاری کرنا، یہ ہے پھاڑنا، فلاح۔ فلاح یہ ہے کامیابی۔ قد افلح المؤمنون، یقیناً کامیاب ہو گئے ایمان والے۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ جو اپنی نمازوں میں عاجزی اختیار کرتے ہیں، توجہ کے ساتھ، پوری کانسنٹریشن کے ساتھ، ٹھہر ٹھہر کر ادا کرنا ارکان نماز کو، یعنی رکوع سجود کو، اور جو تلاوت کر رہے ہیں اس کو سمجھنا بھی، رکوع سجود کی تسبیحات کا ترجمہ، التحیات اور دعاؤں درود شریف کا ترجمہ، اس سے توجہ بڑھے گی۔ تو صرف نمازی کامیاب نہیں ہوں گے بھائی، کون سے نمازی؟ جو عاجزی اختیار کرے نماز میں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ جو لغو یعنی بیکار باتوں سے بچتے ہیں۔ لغو بیکار بات کیا ہے؟ ہر وہ بات جس کا دنیا کا کوئی جائز فائدہ نہ ہو، فائدے دنیا میں ناجائز بھی ہے نا، ہر وہ بات جس کا دنیا میں کوئی جائز فائدہ نہیں اور آخرت میں کوئی فائدہ نہیں، وہ بیکار ہے۔ اور سچی بات ہے کہ مومن اس دنیا کو، اس زندگی کو ایک لائبلٹی سمجھتا ہے، ایسٹ نہیں سمجھتا۔ زندگی ایک لائبلٹی ہے، ایسٹ نہیں ہے۔ اس زندگی کا کل جواب دینا ہے، ایک ایک لمحہ وہ قیمتی ہے۔ اور ترمذی کی روایت میں 5 سوال، بندے کے قدم اس کی جگہ سے ہٹ نہیں سکیں گے جب تک کہ 5 سوالات کے جوابات پیش نہ کر دے۔ زندگی کہاں لگائی، جوانی کہاں کھپائی، مال کہاں سے کمایا، مال کہاں خرچ کیا، اور جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا، یہ جوابات دیے بغیر بندے کے قدم اس کی جگہ سے ہٹ نہیں سکیں گے۔ یہ جامع ترمذی کی روایت۔ تو والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ جو لغو یعنی بیکار باتوں سے بچتے ہیں۔ اب سوچئے اتنا ٹائم لوگوں کے پاس ٹاک شوز کے لیے اور اسپورٹس کے لیے، 8-8 گھنٹے کے میچ مسلسل بیٹھ کے لوگ دیکھ لیتے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور 2020 کا مجھے نہیں پتا کتنے گھنٹے لگتے اس میں، جی 4 گھنٹے، معذرت میری معلومات کم ہے، ٹھیک ہے، 4 گھنٹہ اسٹریٹ، اور وہ بھی کیمپس سے چھٹی مار کے، اسکول سے چھٹی مار کے، آفس سے اٹینڈنس لگا کے بھاگ کر، اور سارے کاموں کو چھوڑ کر، اماں ابا کی بات کو چھوڑ کر، اور اماں ابا اور ہم سب کے رب اللہ کی بات کو چھوڑ کر، اللہ اکبر کبیرہ، پھر یہ 3G اور 4G اور یہ سرفنگ اور وائی فائی۔ اللہ کے بندوں، اتنا ٹائم ہے ہمارے پاس، اتنا بڑا کام جس امت کو دیا ہوا ہے، 5.5 ارب تک تو پہنچانا ہے کلام، 5.5 ارب انسان، اور ان پر پھر اللہ کا دین قائم کر کے پیش کرنا اس دور میں یہ قابل عمل ہے۔ جس امت کو اتنا بڑا کام ملا ہوا ہو، کیسے ٹائم نکلتا ہے؟ ضائع کرنے کے لیے ٹائم ہے۔
استغفر اللہ، نہ جنت میں جانے والے کے پاس ٹائم نہیں ہے ضائع کرنے کے لیے، اور جنت الفردوس میں جگہ پانے والا والذین هم عن اللغو معرضون، وہ لغو اور بیکار باتوں سے اعراض کرتے ہیں، والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور وہ جو تزکیے کا عمل کرتے ہیں۔ زکوٰۃ لغوی معنی میں ہے، ایک رائے یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ فرض ادائیگی، اس کی طرف بھی اشارہ، لیکن وہاں وآتوا الزکاۃ آتا ہے، یہاں فاعلون کا لفظ ہے۔ تزکیے کا عمل کیا ہے؟ پاکیزگی کا عمل۔ کیا مطلب؟ پودا پروان چڑھتا ہے نا، کب کھاد دیتے ہیں، پانی دیتے ہیں اور جھاڑیاں ہٹاتے ہیں، کانٹے ہٹاتے ہیں، جو چیز اس کی ترقی کے لیے ضروری فراہم کرو نشو نما کے لیے، اور جو رکاوٹیں دور کرو۔ اللہ سے تعلق میں گناہ رکاوٹیں صاف کر دو گناہ کو، اور اللہ کے فرائض اور واجبات جو اللہ نے ہم پر عائد کیے اس کو ادا کرو، یہ پروان چڑھے گا تمہارا روحانی ترقی کا معاملہ، اور گناہوں کو چھوڑ دو، یہ رکاوٹ دور، یہ تزکیے کا عمل ہے، مستقل تزکیے نفس کا عمل کرنا۔ البتہ زکوٰۃ کیا ہے؟ مال جب اللہ کی راہ میں خرچ ہوگا تو مال کی محبت دل سے نکلے گی، دل بھی صاف اور مال بھی پاک ہو جائے گا، وہ زکوٰۃ کی ادائیگی بھی اس تزکیے کے لیے ضروری ہے۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، شرمگاہوں کی حفاظت کیوں؟ غلط جگہ استعمال، وہ زنا، اور وہ سورہ بنی اسرائیل میں پڑھ چکے، آیت نمبر 31 میں کم و بیش، کہ وہ تو معاشرے کو گندگی کا ڈھیر بنا دیا کرتا ہے زنا کا طرز عمل۔ تو گھر بنتے ہیں نکاح سے، معاشرہ صحت مند بنیادوں پر استوار ہوتا ہے نکاح کے پاکیزہ بندھن سے، تو شرمگاہوں کی حفاظت کا ذکر آیا۔ دیگر مذاہب میں نکاح کو بڑا عجیب اور معیوب سمجھا جاتا ہے، اور ہمارے دین میں نکاح کی ترغیب قرآن نے دی، سنت نے دی، ہر پیغمبر نے نکاح کیا۔ ام نکاح من سنتی، نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ تو والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم، سوائے ان کی بیویاں، او ما ملکت ایمانہم، یا وہ جو ان کی ملکیت میں کنیزیں آئیں، فإنہم غیر ملومین، اس بارے میں ان پر کوئی ملامت نہیں، فمن ابتغى وراء ذلک، پس جو اس کے سوا کوئی اور راستہ اختیار کرے اس خواہش کی تکمیل کے لیے، فاولئک هم العادون، تو یہی لوگ حد سے بڑھ جانے والے ہیں۔ غلاموں کنیزوں پر تھوڑی سی بات کی تھی 5ویں پارے کے شروع میں، اور کہا تھا کہ کوئی فائدہ عمل نبی نہیں ہے، پڑھ کر تسکین کرنی ہو علمی تو تفاسیر پڑھ لیجئے گا، نکاح کا راستہ ہی پاکیزہ راستہ ہے۔ وہ غلاموں کنیزوں کا معاملہ POWs کے ساتھ ہے، پرزنرز آف وار، اور وہ وار لائک سچویشن کے لیے، اور کسی کو اس کا شوق ہے تو قتال کے میدان کے سجانے کی جد و جہد کرے، پھر وہ دروازہ کھلے گا۔ اس وقت تو نکاح کا پاکیزہ بندھن ہی ہے، اور آزاد مرد یا عورت کو غلام بنانا یہ حرام ہے، یا کنیز بنانا اور خرید و فروخت کرنا، آزاد مرد یا عورت کی خرید و فروخت کرنا یہ حرام ہے اسلام میں۔ تو نکاح کا پاکیزہ بندھن۔ والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کا لحاظ رکھتے۔ امانت اور وعدے پر کئی مرتبہ بات ہو چکی، فقط ایک حدیث سنائی دیتا ہوں، اس قدر بھاری یہ معاملہ، لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، اس کا کوئی ایمان نہیں جس میں امانت نہیں، اس کا کوئی دین نہیں جس میں وعدے کی پاسداری نہیں۔ یہ بہقی شریف کی روایت ہے۔ اور آج امانتیں بھی ہڑپ ہوتی ہیں، اور وعدے کے بارے میں جملے عرض کر چکا ہوں، وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے، وہ قرض ہی کیا جو ادا ہو جائے، اور وہ مال ہی کیا جو ٹائم پر پہنچ جائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم یہ کہتے ہیں، اور قرآن کہتا ہے یہ صفات ہیں اہل جنت کی، جنت الفردوس پانے والوں کی، اس سے کمتر پر تو بھی جنت الفردوس نہیں ملنے کے۔ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ، نماز سے بات شروع ہوئی، نماز سے ختم ہو رہی۔ مومن کی زندگی نماز کے گرد گھومتی۔ بچہ دنیا میں آیا، اذان کہی، اقامت کہی کان میں، دنیا سے گیا، جنازہ پڑھا دیا۔ شب و روز نماز کے ساتھ متعین ہو۔ کب ملاقات ہوگی؟ 9 بجے نہیں، عشاء کے بعد۔ کب ہے جی اجتماع؟ کب ہے جی وہ گیدرنگ؟ کب ہے جی وہ محفل؟ مغرب کے بعد۔ اچھا کہاں ملیں گے؟ وہ فلاں مسجد ہے نا، وہیں مل لیتے ہیں۔ مسجد سب کو پتا ہوتی ہے، محلے والوں کو پتا ہوتی ہے۔ معمولات کو جوڑیں مسجد کے ساتھ۔ نکاح کہاں ہوگا؟ نکاح مسجد میں کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ جوڑیں اپنے معاملات کو، بڑی برکت آئے گی۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد فرمایا اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ جو چاہے کرے، بار بار بات آ چکی ہے۔ الذین یرثون الفردوس، جو وارث ہوں گے فردوس کے، ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما۔ بس یہ رکوع مکمل کریں گے مختصراً، پھر انشاءاللہ 8 رکعت تراویح ادا ہوگی۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، اور یقیناً ہم نے انسان کو
چنی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، خاص مٹی کے جوہر سے. ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر ہم نے اسے ایک مضبوط جگہ میں نطفے کے طور پر ٹھہرایا. سیدنا آدم کی ولادت مٹی سے، اس کے بعد وہ جو زوجین کے ملاپ سے سلسلہ بنتا ہے، اس طریقے پر نسل انسانی کا قافلہ آگے بڑھا اور مضبوط جگہ کہا رحم مادر کو. اللہ اکبر. عورت ذات کمزور اور اس کے وجود میں پورے ایک انسان کی تخلیق اللہ درجہ بدرجہ آگے بڑھا کر فرماتا ہے ثم خلقنا نطفة علقة، پھر ہم نے نطفے کو علقہ لٹکتی ہوئی شے بنایا. فخلقنا العلقة مضغة، پھر ہم نے ایک لٹکی ہوئی شے کو بوٹی کی شکل دی. فخلقنا المضغة عظاما، پھر ہم نے اس بوٹی کی شکل، اس بوٹی سے ہڈیاں بنائیں. فکسونا العظام لحما، پھر ہم نے ہڈیوں کو گوشت پہنایا. سبحان اللہ. ثم انشأناه خلقا آخر، پھر ہم نے ایک اور ہی صورت میں کھڑا کر دیا. یہ کیا ہے؟ یہ وہ حدیث جو بتاتی ہے بچہ 4 مہینے کا ماں کے بطن میں ہوتا ہے تو اللہ فرشتے کو بھیجتا ہے جو اس میں روح پھونکتا ہے. جان تھی، ذہن میں رکھیے گا، جان تھی 4 مہینے والے بچے میں، وہ تو علقہ جو لٹکی ہوئی ہے وہ بھی اپنی غذا وصول کر رہا ہے. اب روح آ رہی ہے. جان الگ ہے اور روح الگ ہے اور جسم الگ ہے اور نفس الگ ہے. 4 بحثیں ہیں لیکن اس کا موقع نہیں ہے. تو یہ 4 مہینے کے بعد جب بچہ 4 مہینے کا ہو گیا، ذکر پہلے بھی آیا، اب روح پھونکی گئی. ثم انشأناه خلقا آخر، پھر ہم نے ایک نئی صورت میں اس کو کھڑا کر دیا. فتبارک اللہ احسن الخالقین، بس اللہ برکت والا ہے، بہترین پیدا فرمانے والا. ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر بے شک اس کے بعد تم ضرور مر جانے والے ہو. ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر بلا شبہ تم روز قیامت دوبارہ کھڑے کیے جاؤ گے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، اور یقیناً ہم نے تمہارے اوپر 7 راستے بنائے، اشارہ آسمانوں کی طرف ہے ایک رائے. وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اور ہم تخلیق سے غافل نہیں. وَأَنزَلْنَا مِنَ یعنی اللہ کو پتہ ہے میں نے کیا پیدا کیا ہے اور اس کی پیدائش کے بعد اس کا انتظام کیسے چلنا ہے. یہ اتنی گیلیکسیز اور ان کے اتنے سولر سسٹمز اور ان کی آربٹس، ان کی موومنٹ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ خوب واقف ہے اپنی تخلیق سے. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، اور ہم نے آسمانوں سے پانی اتارا ایک اندازے کے مطابق. فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، پھر اس کو ہم نے زمین میں ٹھہرایا. ایک رائے ہے، یہ پرانی فیکٹس اور فیگرز ہیں، 513 ٹریلین ٹن پانی، 513 ٹریلین ٹن پانی ایویپریشن کی صورت میں اوپر جاتا ہے اور اتنا ہی برستا ہے، اور 29:31 کا ریشو اللہ نے مینٹین رکھا ہوا ہے. فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، پھر اس کو ہم نے زمین میں ٹھہرایا. وَإِنَّ عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور بے شک ہم اس کو لے جانے پر بھی قادر ہیں. فَأَنشَأْنَا لَكُم بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، پھر ہم نے پیدا کیے اس سے تمہارے لیے کھجور اور انگوروں کے باغات. لَكُم فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور تمہارے لیے ان میں بہت سے میوے ہیں اور اس سے تم کھاتے ہو. وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سِينَاءَ، اور درخت جو زیتون کا طور سینا سے نکلتا ہے. تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَالصِّبْغِ لِلْآكِلِينَ، وہ اگتا ہے تیل اور سالن لیے ہوئے کھانے والوں کے لیے. اس کو سالن کے طور پر بھی استعمال کر لیتے ہیں، پھل کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں، اس کا تیل بھی استعمال کرتے ہیں. بڑے اللہ نے فوائد رکھے. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور بے شک تمہارے لیے چوپایوں میں سبق آموزی ہے. یہ سورہ نحل میں پڑھ چکے. ایک ایک میمل، دودھ دینے والا جانور، وہ اللہ کی قدرت کا شاہکار. نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، ہم تمہیں ان سے پلاتے ہیں، یعنی دودھ جو ان کے پیٹوں میں ہے، اور تمہارے لیے ان میں اور بھی بہت سے فائدے ہیں، اور ان میں سے بعض کو یعنی ان کے گوشت کو تم کھاتے ہو. وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور ان جانوروں پر بھی، کشتیوں پر بھی تم سوار کیے جاتے ہو. اب 8 رکعت تراویح ادا کریں گے انشاءاللہ تعالی.